رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا توحید سے کیا تعلق ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ توحید وہ اصل دعوت ہے جس کے لیے تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا۔ توحید وہ نعمت ہے کہ اگر دوسرے معاملات میں کچھ کوتاہی ہوئی تو توحید کی وجہ سے دیر سویر بندہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ توحید وہ دعوت ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار مشقتیں برداشت کی اور کفار قریش کی اس پیشکش کے باوجود کہ آپ کو تمام نعمتیں، آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی، صرف میرے معبودان باطل کے تعلق سے آپ کچھ کہنا بند کر دیجیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی اذیتیں، تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ اس دعوت کی کامیابی سے مایوسی کی صورت میں طائف کا سفر کیا اور وہاں والوں نے بھی آپ کو بہت ستایا۔ آپ کی صورتحال ایسی ہوئی کہ واپسی میں آپ کے جسم سے خون رواں اور آپ کو چکر آ کر ڈرنے کا خدشہ لاحق ہوا، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا، اور اپنے خاندان کے افراد سے بھی آپ کو جنگ کی ضرورت پیش آئی اور آپ اس سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ توحید ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم دولت ہے، جس میں دنیا پہ اسے قائم رہنے کا پابند کیا گیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے بے شمار انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا۔ اور ہم اور آپ جو تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورت کا تعلق توحید سے ہے، اور اس توحید کو ہم نے آپ کے سامنے عام فہم انداز میں بیان کرنے کے لیے تین پارٹ میں، تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وہ کہ بندہ ان تمام چیزوں کو صرف اللہ کے ساتھ خاص مانے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی بندہ یہ عقیدہ اور ایمان و یقین رکھے کہ چند چیزیں صرف اللہ کے بس میں ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ کے معاملات میں پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد ضروریات کی تمام چیزیں فراہم کرنا، موت دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، روزی کا انتظام کرنا، زندگی کی تمام ضرورتوں میں کوشش ہم اور آپ بندے کریں، لیکن اس سے نوازنا اور اس کی توفیق دینا یہ صرف اللہ کے بس میں ہے۔ اور اس کو ہم نے بتایا تھا ٹیکنیکل یا اصطلاحی الفاظ میں توحید ربوبیت کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر میں نے توحید کی وہ قسم بیان کی تھی جو بندہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ پہلے قسم میں اللہ کے اختیار میں جو چیزیں صرف اس کے اختیار میں ہیں، یعنی جو چیزیں صرف اللہ کر سکتا ہے، اور دوسری قسم میں بندے کو جو چیزیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، یعنی اللہ کو اس میں واحد، یکتا اور منفرد ماننا، عبادت کرنا، ڈرنا، امید وابستہ رکھنا، ذبح کرنا، نظر ماننا، قسم کھانا، پناہ مانگنا، یہ تمام چیزیں، یا دعا کرنا، یہ تمام چیزیں بندہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکتا ہے۔
اس میں بندے نے اگر کسی اور کو شریک کیا، کسی اور سے ڈرا، کسی اور سے امید وابستہ کی، کسی اور کے نام کی قسم کھائی، کسی اور کے نام پر ذبح کیا، کسی اور سے پناہ مانگا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کسی اور کے سامنے جھکا، کسی اور کے در پر ماتھا ٹیکا، تو یہ تمام چیزیں اس دوسرے قسم کی توحید کے خلاف ہے، جسے ہم ٹیکنیکل اور اصطلاحی طور پر توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے اور تیری پرستش کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ توحید کی ایک تیسری قسم جس میں عام طور پر ہم لوگوں کو، عوام کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کے نام اور اللہ کے صفات۔ اللہ کے نام اور اللہ کے صفات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں مختلف مخلوقات اور ان مخلوقات کے مختلف افراد کے بھی نام ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی نام ہے، آپ میں ہر ایک کے نام ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے جو نام ہوتے ہیں بہت ممکن ہے کہ ہمارے نام کے اندر جو معنی اور مفہوم پایا جا رہا ہے وہ معنی اور مفہوم ہمارے اندر نہ پایا جائے۔ کسی کا نام تقی ہو سکتا ہے تقویٰ اس کے اندر نہ ہو، یا اگر ہو تو بہت معمولی انداز میں ہو۔ تو انسانی ناموں کے اندر جو بھی نام ہے یہ نام اپنے معنی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ معنی جس کا نام ہے اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں، تھوڑا بہت ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس چیز سے پورے طور پر عالی ہو، خالی ہو، اس کا ذرہ برابر اثر اس کے کردار اور اس کی زندگی میں نہ ہو۔ لیکن جہاں تک اللہ کے نام ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ایک حدیث میں ہے اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، من احصاها، جس نے ان ناموں کا احاطہ کیا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے۔ یعنی جس نے اللہ کے ان ناموں کو جانا، اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا اور اس کے تعلق سے اللہ سے لو لگایا، تو اب یہ نام سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بندے کے جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ لیکن عجیب اتفاق، ہم اور آپ جنت میں لے جانے والے اس عمل کے تعلق سے باریکیاں اور تفصیلات کو چھوڑیے، عمومی باتیں بھی نہیں جانتے۔ ان عمومی باتوں میں جو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نمبر 1، ہم اللہ کے کوئی بھی نام کہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ درست نہیں، بلکہ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اس اللہ کو پکارنا، بِہَا، انہی ناموں سے، یعنی اللہ کے جو نام قرآن میں آئے، اللہ تعالیٰ کے جو نام حدیثوں میں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارنا ہے۔ لہذا ہمارے سماج میں ایشور، گاڈ یا اس طرح کے جو اور الفاظ کبھی کبھی لوگ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھلے اس وقت ہمارے ذہن میں اللہ کا ہی تصور ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اس اللہ کو پکارنا، بِہَا، انہی ناموں سے، اس کے علاوہ کوئی
لفظ خدا بہت لائق ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ بھی قرآن میں، احادیث میں صحابہ کرام سے ثابت نہیں، لہذا یہ لفظ بھی استعمال کرنے میں احتیاط. اور یہ میری جانب سے نہیں، قرآن میں فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرنا جو اللہ کے نام ہیں، جو قرآن میں اللہ نے اپنے نام بتائے، جو احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام بتائے. اور پہلی چیز یہ سمجھنے کے بعد دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے جو معنی ہے وہ مفہوم اللہ تعالیٰ پر آخری حد تک ثابت آتا ہے، وہ معنی اللہ کے اندر آخری حد تک پائے جاتے ہیں. لہذا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے چند نام و صفتیں رب العالمین ہے، یعنی اللہ رب ہے، پوری کائنات کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. وہ پوری طرح سے تمام بندوں، تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا. یہ ہمیں ایمان و یقین رکھنا ہے. الرحمن الرحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لطف و عنایت کرتا ہے، غلطیاں معاف کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے. وہ اپنی رحمت کا اظہار اس دنیا میں بھی 1% کرتا ہے، آخرت میں 99% مزید کرے گا. اب جب اللہ کا نام ہم نے رحمان مانا، رحیم مانا، تو اس کی رحمت کی امید ہمیں ہوگی، اس کے رحم پر یقین و بھروسہ ہوگا، اس پر اعتماد ہوگا. اگر کبھی زندگی میں پریشانی آئے تو اس کی رحمت کے اس نام کا واسطہ لے کر اس کے سامنے دعا کر سکتے ہیں. اے اللہ رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، لطف و عنایت تیری صفت. اے اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں سخت پریشان ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو رحم فرما. مالک یوم الدین تیسری صفت اس کے اندر ہے، وہ اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے. ہم کسی درد پہ جائیں، ماتا ٹیکیں، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، بزرگ چھوڑ دیجئے، چاہے نبی ہو، لیکن اس نبی کے در پر اگر ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ماتا ٹیکتے ہیں، آخرت میں یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی طرف سے اللہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ آیت بتاتی ہے ہمارا عقیدہ غلط ہے. آخرت کے دن میں لمن الملک اليوم، اللہ سب سے پوچھے گا آج کسی کے بس میں کچھ ہے؟ سب خاموش رہیں گے. اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج کے دن اکیلے اللہ کا اختیار ہے. آج کے دن وہ اللہ بہت سخت اس معاملے میں ہے کہ جس نے معمولی کرائٹیریا توحید کی تکمیل کا پورا کیا ہے وہ تو رحم کا مستحق ہوگا، لیکن جو اس کرائٹیریا بنیادی اہلیت توحید جیسی نعمت سے محروم ہے، آج اس کے لیے رحم و کرم کی گنجائش نہیں. اس سورے سے ہٹ کر جب ہم مختلف صفتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا الرزاق، روزی دینے والا ہے، ذو القوہ، طاقتور ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان لانا ہے وہ رزق دیتا ہے، ابھی تک رزق دیتا رہا ہے. ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہیں، ہم ماں کے پیٹ میں زندگی کا ایک مرحلہ گزار کر زندہ باہر آئے ہیں، وہاں اس نے روزی دی ہے. ہم پیدا ہونے کے بعد ہاتھ پیر کی پکڑ سکتے تھے، چیخ اور بلک اور رو سکتے تھے، لیکن اس عمر میں بھی اس نے روزی دی ہے. لہٰذا جب اس نے ذمہ داری دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَعَلَمْ، یاد رکھو أَنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ، کہ کسی کی موت نہیں آئے گی حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، جب تک وہ اپنی پوری روزی اور پوری عمر نہ پالے. تو ہمیں اپنی اس زندگی میں جو
تمہیں ویسے ہی روزی دی جائے گی کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ صبح صبح جیامن خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو بطانن، وہ پیٹ سے آسودہ، وہ اپنے ضرورت بھر کی روزی کہاں ملے گی، کس چھت پر، کس کھیت میں، کس گھر پر، کس انداز میں، نہیں پتا۔ تو اگر بندوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق روزی کے لیے ضروری کوششیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ روزی دیں گے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو اپنے ذہنوں میں جو رکھنا ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان نام کے جو مفہوم اور معنی ہے وہ اللہ کے اندر آخری درجے میں انتہائی حد تک پائے جاتے ہیں، اور اس صفت کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات پر کرتا ہے، اور ہمیں ان ناموں کو یاد رکھنا ہے، ان ناموں کے جو مفہوم ہے اسے سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے ایمان و یقین کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہی رکھنا ہے۔ لیکن جو نام میں نے پہلے بھی کہا اللہ کے تعلق سے قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، چاہے جو استعمال کر رہا ہو، لیکن قرآن کی ہدایت فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا جو اللہ نے یا اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ ہمیں دوسرے ناموں کے استعمال میں مکمل احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے یہ کیا تو میرے بھائیوں توحید کی یہ تیسری قسم توحید الاسماء والصفات کو ہم نے کسی طور پر سمجھا، اور توحید کے تینوں قسموں کو پورے طور پر پڑھتا، اور جب ہم یہ کریں گے تو اس صورت میں ہماری توحید کی تکمیل ہوگی۔ ایک اور مسئلہ اس تعلق سے ذہنوں میں رکھیے گا، عام طور پر سماج میں یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نام اگر بندوں کے بھی رکھتے ہیں تو لفظ عبد کے ساتھ لگانا ضروری ہے۔ عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الغفار، عبد الجبار ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، آپ مذاق کے سامنے چند اللہ کی صفتیں بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہی میں ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم اور لطف عنایت کرنے والا ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اور آگے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات والوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا، آپ رحم و کرم کی اعلیٰ مثال تھے۔ پھر یہی صفت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا۔ والذین معه، جو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، غیر ایمان والوں کے ساتھ تو سخت ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو تمام بندوں کے لیے بھی صفت رحم کا استعمال کیا، ہم سے اور آپ سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ ارحموا من فی الارض، تمام لوگ زمین والوں پر رحم کریں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی صفت بھی رحمان رحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت رحمت للعالمین، صحابہ کرام کی صفت بھی رحماء رحم کرنے والے۔ ہم سے اور آپ سے بھی مطالبہ کہ ہم بھی رحم اور ہمدردی اپنے اندر اپنائیں، اختیار کریں، لیکن یہ طے ہے کہ صفت رحمت کے مختلف مراحل اور مختلف معیار ہیں۔ یہ صفت رحمت اللہ کے ساتھ اللہ کی شان کے مطابق آخری حد تک دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو مخلوقات ہمیں دکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی، جو نہیں دکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی، اور اس کائنات کے نظام کو اگر کسی نے بگاڑ دیا ہے تو درست کرنے کے لیے بھی یہ صفت رحمت کبھی رحمت کی شکل میں آتی ہے، اور یہی صفت رحمت کبھی کبھی سختی اور تکلیف کی شکل میں آتی ہے۔
سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مختلف انبیاء کے تعلق سے آیا صدیق النبی، وہ سچے نبی تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سماج میں صادق اور امین کے نام سے جانا اور اس لقب سے آپ کو ابتدا میں شہرت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بھی صدیق ہے۔ تو یہ سچائی ہر ایک کی اس کے شایان نشان اور اس کے معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ تمام بندے عام طور پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ چھوٹا، ایک تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو مکمل ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی حیات کے اعتبار سے اس کے ہاتھ پاؤں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ فرق مراکب ایک ہی انسان میں یا مختلف مخلوقات میں ہوتے ہیں تو پھر یہ فرق مراکب اللہ کے تعلق سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے اندر جو نام اور صفات وہ اعلیٰ ترین، اس کا تصور بھی برابری کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد وہ نام جیسے صفت رحمان یا صفت صدیق کا میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اسی طرح اور بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں، تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن میں اور احادیث میں چند اعضاء کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے چلنے اور قلم کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں بھی قرآن اور حدیث میں ثابت ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ اب بہتوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا پھر اللہ ہم جیسا ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ بھی ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی طرح ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تصور سے بدتر، اللہ کے ذات کا احاطہ ممکن نہیں، لہذا اللہ کے جن اعضاء کا تذکرہ وہ اللہ کے شایان نشان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں یا وہ ہاتھ بھی اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیگر اعضاء بھی اسی طرح ہوں گے، یا جیسے ہم اور آپ اپنے اعضاء کو استعمال کر کے کام کرتے ہیں، اعضاء نہ ہو تو وہ کام نہیں کر پاتے، محتاج ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ بندوں پہ ہی نظر ڈالیے، بہت سارے لوگ ہاتھوں کے کام دوسروں سے کرواتے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت کی تکمیل کا انتظام کیسے کرواتے ہیں ہم اور آپ بندے تصور نہیں کر سکتے، لیکن ان کے کام پورے ہوتے۔ تو اللہ کو قادر مطلق ہے، وہ سب سے بڑا مختار کل ہے، وہ کیا چیز کیسے کرتا ہے قرآن اور حدیث میں جس کا جس انداز میں ثبوت، ہمیں اس قدر ماننا ہے۔ اپنی جانب سے ثابت شدہ چیزوں کا انکار یا غیر ثابت شدہ باتوں کو تفصیلی انداز میں گڑھ کر ضعیف احادیث کی بنیاد پر کسی کے قول کی بنیاد پر کرنا یہ غلط ہے۔ لہذا ذہن میں رہے کہ توحید کی تین قسمیں، چند چیزیں صرف اللہ کرتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ وہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں، چند چیزیں ہمیں صرف اللہ کے تعلق سے کرنا ہے، ہم وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک اسماء و صفات کا تعلق ہے تو اللہ کے وہی اسماء اور صفات استعمال کریں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ کا نام پکارو، عبید الرحمن یا رحمان پکارو، ایما تدعو، کتنے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان میں جس سے چاہو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، وہ سب اچھے نام ہیں، لیکن ان کے علاوہ دیگر ناموں کے استعمال میں ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اور جب اس پہلو کو بھی ہم سمجھیں گے تو یہ توحید مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ اس
کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازیں گے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توحید کو پورے طور پر سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اسے عام کرنے اور غیروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔